فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ آپ کی اسکرینز پر بھی اس وقت وہ شو ہو رہا ہوگا، آپ نمبر نوٹ فرما لیں 042111700 یعنی 042111700۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ پہ میسیجز رائٹ نہیں کر سکتے، آپ وائس نوٹ کی صورت میں میسیجز بھیج سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرمائیں 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب لائیو پیغام ٹیلی ویژن کے نام سے آپ آئیے اور اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات مہیا کیے جائیں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے جو ہمارے ساتھ شخصیات، ملک کے نامور مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جی ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، نامور مفتی ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ؟ الحمدللہ جی، کرم ہے، شکر ہے جی۔ اور جو دوسری شخصیت ہے جی نامور عالم دین فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب ہم اپنے جو کرنے کا کام ہے ہمارا، ہیڈ لائنس ہیں آج کی، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو آج کی پہلی ہیڈ لائن ہے مفتی صاحب، گردے نکالنے اور بیچنے میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو گروہ ہے مفتی صاحب، جو مجبور افراد تھے ان کو جھانسے میں کر کے اور بہت کم قیمت کے اوپر غالباً 2,80,000 کی عوض گردے جو ہے نکال لیے، اور اس کا جب انکشاف ہوا، اس کا پتہ چلا تو اس کے بارے میں کارروائی کی گئی اور انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں مفتی صاحب جو آپ سے ہمیں رہنمائی درکار ہے، فرمائیے گا کہ اسلام میں انسانی اعضاء بیچنا یا خریدنا کیسا ہے؟ ایک تو یہ سب سے پہلے، اور دوسرا جو مفتی صاحب اگر کوئی شخص غربت آپ کو پتہ ہے معاملہ چل رہے ہیں، کبھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اگر اس وجہ سے کوئی شخص غربت سے تنگ آ کر اپنے جو اعضاء ہیں اسے بیچتا ہے، اسلام میں یہ جو سارا کام صرف جائز ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، یہ سوال ہے کہ اگر یہ کوئی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے اسلام میں مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت، ان کو بیچنا، ان کو خریدنا، یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ یعنی ساری امت کا اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے کہ اس کو فروخت کرنا یا اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اچھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کی ملکیت نہیں ہیں۔ انسان وہ چیز فروخت کر سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ جب اس کی ملکیت میں یہ ہے نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ بے شک۔ اور یہ انسانی جسم، اس کے اعضاء، یہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں۔ تو جب اپنی ملکیت نہیں ہے تو اس کو بیچنا یا کوئی خریدتا ہے تو خریدنا یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسانی اعضاء، انسان خود محترم ہے، مکرم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنو آدم کو یعنی انسان کو کرامت بخشی ہے۔ اب یہ اس کے اعضاء کو خریدنا یا اس کا اعضاء کو فروخت کرنا، یہ اس تکریم کے منافی ہے، یہ توہین ہے، یہ اہانت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل۔ اسی طرح تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی اعضاء کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا خریدنا اور فروخت کرنا جائز ہے
تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہت خطرناک نتیجہ نکلے گا۔ اور جس طرح کے یہ برائلر یا دیگر جانور، بھیڑ بکریاں، چھترے یہ فروخت ہوتے ہیں، اسی طرح پھر بازاروں میں اور مارکیٹوں میں منڈیاں لگیں گی غربا کی، ان لوگوں کی جو مسکین اور فقیر ہیں، ان کو لوگ لائیں گے اپنے قرض کے بدلے میں اور کسی اور بدلے میں، اور ان کے اعضاء کو وہ فروخت کریں گے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکے گی کہ اب یہ گردے ہیں، ایسے اعضاء کی خرید و فروخت بھی شروع ہو جائے گی جن کے ختم ہونے سے انسان کی جان چلی جاتی ہے، مثلا دل ہے، جگر ہے، اور اسی طرح اور ایسے اعضاء ہیں جن کے نہ ہونے سے وہ بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور جو جابر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں یا طاقتور ممالک ہیں، وہ غریب ممالک کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے پاس لے کے جائیں گے۔ غلامی کا ایک خطرناک سلسلہ ہوگا۔ اسلام میں جو غلامی کا پہلے تصور تھا وہ تو یہ ہے کہ ان کا اکرام بھی کرو، ان کی عزت کرو، ایک تھپڑ لگاؤ تو اس کے بدلے میں اس کو آزاد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب پھر یہ کیسے ہوگا؟ خریدیں گے اور اس کے گردوں کو، دیگر اعضاء کو یہ لیں گے اور وہ بندہ مرے گا۔ تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یعنی اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ غریبوں کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کے گردوں کو خریدا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو ایک قانونی شکل یا شرعی شکل دی جائے پھر تو لوگ بہت یعنی کہ مزید آگے بڑھ جائیں گے۔ اچھا، اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں، چاہے غربت کی وجہ سے ہے، غربت کی وجہ سے بھی بندہ کسی اور کی چیز کو فروخت تو نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ تو غربت کی وجہ سے، غربت کی دوری کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ذرائع اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ وہ محنت کرے، وہ کام کرے، وہ قناعت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ بعض اوقات جو غربت کی وجوہات بیان کی جاتی ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ایسے لوگوں کا ایک تو اللہ پر واقعی ایمان بھی نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ انہوں نے وہ راستے اپنائے نہیں ہوتے جو رزق کے راستے ہیں۔ بس ایک خاص راستہ، ایک خاص کام، وہاں فیکٹری میں کام ملے گا اور فلاں سرکاری نوکری ملے گی تو تب میری روزی مجھے ملے گی، نہیں تو نہیں۔ وہ خودکشی کر لی ہو۔ اللہ کے بندے ہجرت کرو، یہاں سے جاؤ کسی اور علاقے میں رہو، وہاں پر مزدوری اور محنت کرو۔ تو نہ تو غربت کی وجہ سے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فروخت کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے خریدنا جائز ہے۔ اور جو گروہ ہیں، جو لوگ ہیں ایسا کام کرتے ہیں، حکومت وقت پر لازم ہے کہ ان کو کڑی سزا دے۔ جس طرح کے چرس اور پاؤڈر اور شراب اور ان چیزوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے اور لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، اس معاملے میں مزید سخت سزا دی جائے اور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو واضح کر دیا جائے کہ کون سے لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں۔ یہ ایک 2 بندے 3 بندے تو نہیں ہیں، باقاعدہ یعنی ہسپتال، ڈاکٹر اور ان کے نمائندے وغیرہ سب شامل ہیں، لہذا یہ طریقہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی ہیں، آپ بھی یہ میسیج لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ کو اس کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو اس طرح کے قدم سے آپ بالکل بچیں۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی نہیں صحیح، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ اللہ کی ذات پہ خاص اپنا جو توکل ہے اسے کیجیے، اور ذرائع جو زیادہ سے زیادہ ان کو اپنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کے لیے آسانی کرے۔ دوسری ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں۔ نعمان فاروقی صاحب، آپ کی جانب۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ایز آلویز جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور چینی کی جو قیمت ہے 165 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے۔ مفتی صاحب، یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ایز اے نیشن ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سی اچھائیاں ہیں پاکستان میں، بہت سی اچھائیاں الحمدللہ ہیں، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے مفتی صاحب۔ اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ اسلام میں جو ذخیرہ اندوزی کرنا ہے یہ کیسا ہے مفتی صاحب، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جس بھی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہوں اور جو بھی ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں اس سے تقریباً اسلام نے روکا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے بڑھتے ہیں، جی، پھر چیز کو قبضے میں نہ لینے کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔ کیا کہ ایک ہی شخص
خریدتا رہتا ہے, دوسرے نے تیسرے نے خریدی چیز وہیں پڑی ہوئی ہے. جی بالکل. اب چونکہ اپنی کسٹڈی میں وہ نہیں کرتے ہاں جی. تو اس سے وہ قیمت اس کی بڑھتی رہتی ہے. تو اس سے بھی روکا شریعت نے, یعنی بڑی سختی سے اس کے بارے میں فرامین موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے قبضے میں لیے بغیر وہ فروخت نہ کرے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کی پوری وہ وزن پیمائش وہ ساری پوری کرے پھر آگے فروخت کرے. اچھا, پھر اسی طرح اور جو بھی ایسے ذرائع ہو سکتے ہیں اس میں ایک ذخیرہ اندوزی بھی ہے, یہ بھی منع ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے ذخیرہ اندوزی یا بھاؤ کا بڑھانا, مہنگائی کرنا آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طور پہ, یہ درست نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی درست نہیں ہے کہ قیمتوں کا بھاؤ حکومت کی طرف سے مقرر کیا جائے, یعنی ایک پہلو یہ بھی ہے. اچھا اچھا, جی جی, الا یہ کہ جب لوگ بہت زیادہ ظلم زیادتی کر رہے ہوں. اچھا, ہاں جی, جب تاجر ظلم زیادتی کر رہے ہوں تو پھر تو بھاؤ مقرر کیا جا سکتا ہے. بصورت دیگر جو صحیح مسئلہ ہے اور جو جس کے دلائل جس کے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ بھاؤ نہیں مقرر کیا جا سکتا اگر یعنی تناسب سے یہ بھی چل رہے ہوں. اسی لیے شریعت اسلامیہ کے اندر نفع کا کوئی شرح جو ہے نا وہ طے نہیں کی گئی, طے نہیں کی گئی, فکس نہیں ہے. وہ اس لیے رکھی گئی, دیکھیں ایک چیز آپ کو جس قیمت میں پڑی ہے آپ نے اس سے ظاہر ہے نفع رکھ کے بیچنی ہے. اب کوئی شخص سستی لے آتا ہے, کوئی مہنگی لاتا ہے, وہ اب اس ریٹ پہ تو نہیں دے گا نا, تو اس طرح تو اس کی پھر تجارت نہیں چلے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے یہ سوال ہوا, جامع ترمذی, ابن ماجہ, دیگر کتب کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ سائر لنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے لیے ریٹ مقرر کر دیں. اور اس حدیث میں لفظ ہے غلط سعر, کہ بھاؤ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑھ گئے. تو صحابہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں. پھر ایک اور شخص آیا, پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی بھاؤ کو اوپر کرتا ہے اور نیچے کرتا ہے. میں اللہ کے حضور ایسے نہیں پیش ہونا چاہتا کہ میرے اوپر کسی کا کوئی زیادتی ہو, کہ میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو, میں مقرر نہیں کروں گا. اور اسی طرح یہ جو تسعیر ہے یعنی بھاؤ مقرر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, اللہ کے صحابہ نے طلب بھی کیا, صحابہ نے گزارش بھی کی کہ آپ مقرر کر دیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو تاجر حضرات کرتے ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ذخیرہ اندوزی یا مصنوعی, اب دیکھیں نا عالمی سطح پہ جو دیگر ممالک ہیں اور غیر مسلم ممالک ہیں ان میں رمضان میں وہ سیل لگا دیتے ہیں, سستی چیزیں کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں جو ہے نا چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پیاز لینے جائے, میں ابھی کل کی بات ہے, وہ لے رہا تھا پیاز, تو وہ کہتا ہے لے جائیں زیادہ, اب رمضان آنے والا ہے, اس کی قیمت بڑھ جانی ہے. یعنی پورے تقریباً معاشرے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ہونا ہے. اور اسی طرح دیکھیے چینی کا بھاؤ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا. مطلب کیا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا یحتکر الا خاطی, کہ جو خاطئ ہے, گناہ گار ہے, وہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. اور ذخیرہ اندوزی یہی ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو روکے رکھیں کہ جب اس کی قیمت ہوگی مناسب اور زیادہ ہوگی یا ہم زیادہ نفع لے کے اس کو سیل کریں گے, حالانکہ ضرورت بھی اس کی ہو. بالکل. تو اگر ضرورت نہیں ہے, ویسے کسی نے اسٹور کیا تو تجارت تو خیر اسی کا نام ہے, لیکن ضرورت بھی ہو, محض اس کا بھاؤ بڑھانے کے لیے اس کو اگر روک کے رکھے گا تو یہ ذخیرہ اندوزی, اور اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. مجھے صاحب میں جو چیز ایڈ آن کرنا چاہوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے رمضان کے پیکیجز بہت سے دیے جاتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اینڈ جو کسٹمرز ہیں ان تک وہ چیز نہیں پہنچ پاتی. اس کے اوپر گورنمنٹ اپنے طرف سے رول پلے کسی حد تک کرتی ہے, لیکن انہیں چیک اینڈ بیلنس کا جو ایک قانون ہے, ایک طریقہ کار ہے, اسے پراپر وے میں لے کے چلنا چاہیے تاکہ لوگوں تک اینڈ کسٹمر تک وہ چیز پہنچے. بہت سے رمضان کے پیکیجز آتے ہیں, لگائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, لیکن اینڈ کسٹمر تک نہیں پہنچ پاتے. اور اخلاقی بھی میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک بات ہے کہ اخلاقی طور پر بھی ہمیں اس چیز کا ثبوت دینا چاہیے. ہاں بالکل, دیکھیں نا ہر ایک کا کام ہے. جی بالکل, دیکھیں تجار اپنا کام کریں, تاجر حضرات جو کسٹمرز ہیں وہ اپنے حقوق فرائض ان کا خیال رکھیں, اور اس طرح حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے. اب دیکھیے جاپان میں زلزلہ آتا ہے تو ان کو ضرورت جتنی ہے اتنا لیتے ہیں, بعد اس کے اضافی نہیں لیتے. ہمارے ہاں یہاں ہے کہ جس کا کوئی چلتا ہے وہ کہتا ہے جتنے جمع کر سکتے ہو کر لو, بعد میں دیکھی جائے, بعد میں سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی بالکل وہی چیز ایسا بہت. تو یہ ہاں جی, یہ بہرحال بڑا ہمارا المیہ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز, اور جو مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کی جانب سے جو بھیجے گئے ہیں سوالات وہ بھی پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے
پہلے جو کالر ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے. آپ کی جانب بڑھنے لگا تھا, کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منیر اسد صاحب لاہور سے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جناب پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹی کا نکاح ہوا تھا مسجد میں. اچھا. انہوں نے والد صاحب, ان لڑکے کے والد صاحب نے کہا 7 تولے حق مہر سونا ہم نے جو ہے نا ادا کر دیا. جی. نکاح سے فارغ ہوئے, کھانے سے فارغ ہوئے, رات کو میں نے دیکھا, میں کہا جناب یہ دکھائیں مجھے جو زیور آیا حق مہر کا وہ کتنا ہے. اچھا. میں نے کہا یہ تو 7 تولے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے والد صاحب کو فون کیا, لڑکے کے والد کو, انہوں نے کہا یہ آپ بازار لے جائیں چیک کروا لیں گے. ٹھیک ہے. وہ بازار میں 3 تولے کا ہی قیمت جو لگی اس کی, وہاں سے جانے سے مجھے پتا چلا کہ یہ 3 تولے ہے. ٹھیک ہے. لڑکے والوں نے کہا کہ ہم ان کو اور بنا دیں گے. جی. وہ کسی گھر والے سے کسی کے پکڑ کے انہوں نے لڑکی والے کو مطمئن کر دیا, لو جی یہ پیسے ہیں, مطلب آپ کا ہو گیا پورا. جی جی جی. وہ کچھ عرصے بعد جس کا تھا اس نے مانگنا شروع کر دیا جو میرا. اللہ اکبر. گھر کے فیملی سے جس سے پکڑا تھا انہوں نے کہا یہ کہنا شروع جو میرا ہے. جو بیٹی کو میں نے گفٹ دیا تھا گولڈ, اس میں سے 5 تولے انہوں نے بیچ کے ڈبوگی کھا گئے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جو لڑکے کے پاس کوئی پراپرٹی اگر ہے یا کوئی چیز ہے وہ بیچ کے میری بیٹی کے نام حق مہر کا وہ اس کا پورا کرے. جی جی بالکل. اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ جی جی بالکل جی, آپ کی رہنمائی مفتیان کرام سے انشاءاللہ ضرور کرواتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب آپ نے سنا, کافی طویل سوال تھا, فرمائیے گا مفتی صاحب. ہاں جی, مسئلہ تو یہی ہے کہ قولوا قولا سدیدا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے کہ بات کرو, سیدھی اور درست بات کرو. اور یہ عقد نکاح یہ بھی ایک عقد ہے, اور اس عقد کے اندر بھی جھوٹ اور اسی طرح فریب اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جی بالکل. مہر جتنا طے ہے اسی کے مطابق اس کی ادائیگی لازم ہے. اور جو انہوں نے دھوکہ کیا ہے, اب اس کی تلافی ایسی ہو سکتی ہے کہ لڑکے سے کہا جائے کہ جتنا مہر طے کیا ہے اس مہر کی ادائیگی لازم ہے, اس کو وہ دے دو. صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار شرطیں جس کے ذریعے سے بندہ ایک خاتون کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرتا ہے, ان شرطوں کو پورا کرنا سب سے زیادہ لازم اور سب سے زیادہ حقدار ہے. یعنی اس نے یہ کہا کہ 7 تولے سونا میں دوں گا بطور مہر کے, اسی کے بدلے اس نے یہ عقد کیا اور اسی کے بدلے وہ خاتون اس کے لیے حلال ہو گئی. تو اس شرط کی ادائیگی اور اس شرط کو پورا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. المسلمون علی شروطہم او عند شروطہم, مسلمانوں نے جو شرطیں لگائی ہوتی ہیں کسی عقد میں ان کو پورا کرنا لازم ہے, یہ ان کے ذمہ ہے. تو اب یہ جو دلہا ہے جس نے شادی کی ہے وہ لڑکا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ پلاٹ بیچے, کوئی اور ذریعے سے وہ پیسے حاصل کر کے یہ مہر مکمل کرے, 7 تولے لڑکی کو ادا کرے. مفتی صاحب ایک اور بھی پہلو ہے, ان کا بھی آپ نے بالکل ایک چیز بتائی ہے. اس سلسلے میں اگر جو لڑکی ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر گھریلو معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, گھریلو طور پہ سارے معاملات ساری چیزیں بہتر جا رہی ہیں اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ پرووائڈ کروں گا, اس سلسلے میں کیا بچی کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یہ تو اگر آپس میں نا ان کا اتفاق ہو جائے تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ طے ہونے کے بعد اگر کم کرنے پر یا اضافہ کرنے پر اتفاق ہو جائے دونوں فریق کا تو اس میں کوئی حرج نہیں, شریعت اس کو روکتی نہیں ہے. بلکہ شریعت تو اس عقد کو یعنی کہ مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہے ہر لحاظ سے. تو اگر ان کے درمیان اس طرح موافقت ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ دھوکہ دہی ہر دفعہ کی جاتی ہے اور ہر نکاح میں تقریباً ایسا کیا جاتا ہے. اور لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ابھی چونکہ وہ شرم و حیا وغیرہ زیادہ ہے اس مشرقی معاشرے میں, تو اس کو پہلی رات یا دوسری تیسری رات کہہ دیتے ہیں کہ وہ مہر جو ہے وہ معاف کر دیں. وہ پھر وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ چلو معاف.
یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ذمہ داری پوری کر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کالر ہیں, ان کی جانب پڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نرگس صاحبہ ہیں شرک پور سے, پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گی بہن. جی بھائی میں مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, ہم بہنیں بڑی ہیں, سب سے چھوٹا بھائی ہے, شادی شدہ ہے, 2 بچوں کا باپ بھی ہے. تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میرا گھر نہیں ہے. تو میری امی نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ یہ یہاں پہ تیرے پاس رہے گی, تیرے گھر میں. تو مجھے 6 ماہ ہو گئے ادھر آئے ہوئے. تو 6 ماہ میں اس کی بیوی نے 2 دفعہ جھگڑا کیا, اور خوب جھگڑا کیا ہے, اور میرے بھائی نے اس کے پاس بیٹھ کے میری اتنی بےزتی کی ہے, یعنی کہ بیوی کو سچا کہا ہے اور مجھے جھوٹا کہا ہے. تو تب مجھے میری بہن اپنی طرف لے آئی تھی, تو پھر آیا معافی مانگ کے مجھے لے گیا ہے. اب تو کل جو ہے نا پھر اسی طرح جھگڑا ہوا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے میری بیوی صحیح ہے, باقی تم لوگ غلط ہو. امی ہوتی تھی تو امی کے ہوتے ہوئے امی کو جھوٹا کرتا تھا, کہتا تھا میری بیوی صحیح ہے. تو اس دوران میرا ایک بڑا بھائی ہے, اس نے یہ کہا تھا کہ اب کوئی بھی بات ہوئی نا تو ہمیں بتانا, ہم خود فیصلہ کریں گے. تو وہ آج کل پھر کوئی بات ہوئی ہے شام کے ٹائم نا, تو وہ بڑے بھائی کو فون کر کے ہم نے بتایا. وہ بھائی ایسا ہے کہ 25 سال ہو گئے بہنوں کی شادیوں, کبھی ان کے گھر نہیں گیا, کبھی بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو اس بھائی سے بات کی ہے, دوسری بہن نے کس طرح آج پھر گھر میں ہوا ہے. تو آپ نے کیا سوال اگر آپ فیصلہ نرگس صاحب مختصر کریں گے تو آسانی ہوگی, بہت سے کیوں میں کالرز ہیں. جی. تو بات یہ ہے کہ اس بھائی نے جو ہے نا ہمیں, بڑے بھائی نے ہم بہنوں کو گالی نکال کے, بےہودہ قسم کی گالی نکالی, اور تعلق توڑ کے فون بند کر دیا کہ میرا تمہارا جینا مرنا ختم. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ تعلق ہم کس طرح رکھ سکتے ہیں, اس پہ رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ نرگس صاحبہ, آپ نے کال کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب مفتی سے فرمائیے گا. جی اس معاملے میں اصل میں ایسا ہے کہ جو معاشرے میں ہونا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر عورت, اس کا خامند اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا وہ متعلقہ ہے, تو اس کو جو پراپر وے ہے اس پہ آنا چاہیے. یعنی بھائیوں کے گھر رہنا, اس سے تو زندگی نہیں نہ گزرے گی. جی. تو اس کے لیے پراپر وے اختیار کرنا چاہیے, نیا نکاح اور اس کے حوالے سے وہ ادھر ذمہ داری نبھائیں. باقی یہ ہے کہ یہ جو بھاوج اور نند اور یہ جو رشتے ہیں اور ساس اور بہو کے, یہ تھوڑے سے نازک ہیں. وہی خواتین ہوتی ہیں, ایک پہلو ان کا وہ ہوتا ہے, دوسرا وہ ہوتا ہے. ادھر آ کے ذرا نزاکت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ایسے مسائل بھی آتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ شریعت ہمیشہ عدل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگر ان کے جو بھابھی ہیں ان کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر زیادتی ہے. ہم نے چونکہ کیس نہیں سنا, ہم کہہ نہیں سکتے کہ کس کی زیادتی اور کس کی نہیں ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ عدل کا ساتھ دینا چاہیے, عدل کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آپ کا بھائی آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے, آپ کو رکھ رہا ہے, تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک, اور میرے خیال میں ایسا کلی رویہ کہ سارے بھائی بہنوں کے کلی خلاف ہو جائیں, یہ کوئی وجوہات کوئی بڑی لگتی ہیں پیچھے, کوئی اتنی معمولی نہیں لگتی. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم بہرحال جو شریعت کا عادلانہ رویہ ہے, جو ہمیں حقوق و فرائض بتائے گئے ہیں, اس کے ساتھ لے کے اپنی زندگی بسر کریں, تو ایسی مشکلات نہیں دیکھنے کو ملتی. مفتی صاحب انہوں نے جو سوال تھا ان کا وہ بھی ایک اور تھا کہ بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے بھائیوں کے ساتھ تو تعلق رکھنا چاہیے. دیکھیے نہیں, وہ اگر کہہ بھی دے نا, کوئی ایسے کہہ بھی دے کہ جینا مرنا ختم ہے, تو آپ نے ختم نہیں کرنا. بلکہ ان سے بھی میں کہوں گا کہ ایسی کوئی بات, جہاں تک یہ بات جاری ہے, کوئی بھی ایسے نہ کہے کہ ہمارا جینا مرنا ختم ہے. تعلق رکھیں, جو حقوق و فرائض ہیں, جو آپ نے لینا دینا ہے, اس کے لیے علیحدہ آپ کریں, لیکن تعلقات رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی کہی کہ والدہ نے کہا کہ اس مکان میں آپ کے ساتھ یہ رہے گی. جی. تو یہ وہ میراث کا مسئلہ جو ہے, والدہ فوت ہو گئی ہے, تو میراث میں اگر وہ گھر والدہ کا گھر ہے تو پھر میراث میں ان کا حصہ بنتا ہے. ہاں وہ جی یہ ایک علیحدہ ہے کہ وہ میراث, اگر وراثت شاید ہو سکتا ہے وراثت کی وجہ سے ہی جھگڑے ہوں, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. ان کو وراثت دی جائے تو شاید وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि आप हमें यूट्यूब पे भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात पूछिए और मुफ्तियानी कराम से इंशाल्लाह उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने रिटन मैसेजेस या वॉइस नोट की सूरत में मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन वो लाइव हम तक नहीं पहुँचेंगे। ये एक बात आप याद रखिए कि वो इंशाल्लाह आफ्टर प्रोग्राम या प्रोग्राम के अलावा किसी भी वक्त आपको मुफ्तियानी कराम इंशाल्लाह उस पर उसकी शरई रहनुमाई देंगे। आप नंबर नोट फरमाएँ 0321565200 यानी 0321565200। इसके अलावा आप हमें लाइव इस वक्त कॉल कर सकते हैं, वो भी नंबर नोट फरमाएँ। UN नंबर है पैगाम टेलीविज़न की जानिब से जो दिया गया है 0421170000 यानी 042111170000। हम अपने जो सवालात आपकी जानिब से भेजे गए हैं व्हाट्सएप पे उनकी जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब हमारी बहन है जी इस्लामाबाद से मिसिस शाहिद, सवाल करती हैं कि सजदा तिलावत और सजदा शुक्र में क्या फ़र्क है, और क्या इन सजदों के लिए वज़ू और किबला रुख होना ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं? जो सजदा तिलावत है और सजदा शुक्र, दोनों में फ़र्क इनके नामों से वाज़ेह है। सजदा तिलावत जब बंदा तिलावत करता है तो कुरान मजीद के अंदर बाद मकामात हैं जहाँ पर सजदा करना लाजिम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, सहाबा किराम ने सजदा किया। ये कुल जो है 14 सजदे हैं, ये तो इत्तेफाकी हैं, सबका इत्तेफाक है। और 15 सजदे भी हैं। राजिह यही है कि 15 सजदे हैं कुरान मजीद में कुल। अच्छा ठीक है। और ये वहाँ पर मुसहफ़ के अंदर इसको वाज़ेह किया जाता है। तो जब बंदा उस आयत को तिलावत करता है तो उसके ज़िम्मे ये लाजिम हो जाता है या मुस्तहब हो जाता है उसके लिए कि वो सजदा करे जी। अच्छा, इस सजदे के लिए भी अहले इल्म के यहाँ इख्तिलाफ है। बाद वज़ू को लाजिम करते हैं, क़िबला रुख होना इसको लाजिम करते हैं, लेकिन राजिह और कवी कौल यही है कि इसके लिए न तो क़िबला रुख होना लाजिम है न इसके लिए वज़ू करना लाजिम है, क्योंकि ये जो है वो नमाज है नहीं। जी ठीक है। ये नमाज है नहीं, ये नमाज से अलग एक हिस्सा है। हाँ, अगर दौरान नमाज ये सजदा तिलावत की आयत बंदा तिलावत करे फिर तो वज़ू की हालत ही होती है, वो तो फिर सजदा तिलावत बंदा करता है वज़ू की हालत में। लेकिन नमाज से खारिज और नमाज की हालत में न होने की सूरत में बंदा जब तिलावत करता है तो फिर इसके लिए वज़ू शर्त नहीं है। वज़ू हो तो बेहतर है, क्योंकि बंदा जब तिलावत करता है बावज़ू हो, क़िबला रुख हो, ये उसके आदाब में से है और आला और मुस्तहसन आदाब हैं। लेकिन अगर एक बंदा तिलावत कर रहा है, ज़ुबानी तिलावत कर रहा है, तो इस दौरान अगर सजदे की आयत आ जाए वो फ़ौरन सजदे में जाए, वो मशरक़ की तरफ उसका रुख है, कोई हरज नहीं है। अच्छा, किसी क़िबला रुख होना ज़रूरी, क़िबला रुख होना ज़रूरी नहीं है, बावज़ू होना भी ज़रूरी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा तिलावत सूरह नजम की आयत तिलावत फरमाई, सजदा तिलावत यानी आयत सजदा, तो वहाँ पर लोगों ने सजदा किया, जिसका रुख जिस तरफ था उसने सजदा किया। तो इसलिए ये लाजिम नहीं है, और वज़ू इसलिए लाजिम नहीं है कि ये नमाज है नहीं। और सजदा शुक्र जो है वो नाम से वाज़ेह है कि जब बंदे को कोई खुशी हासिल होती है, मुसलमानों को कोई गलबा हासिल हो जाता है, या इस बंदे को कोई खुशखबरी मिल जाती है, तो ये अल्लाह के यहाँ सर बसजूद हो जाता है। तो इसके लिए भी वज़ू की शर्त बिल्कुल नहीं है, और इसके लिए भी मुफ्ती साहब क़िबला रुख होना कोई नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, कॉल की जानी पड़ती है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल जब्बार साहिब मैं फैसलाबाद से, कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? मेरा सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि माल ज़कात जो एक साल से जिस माल ज़कात पे एक साल पूरा हो गया हो उस पे ज़कात देनी पड़ती, ज़कात लागू होती है जी। यानी ये जो माल ज़कात 6 महीने पहले या 3 महीने पहले आया हो उस पे ज़कात नहीं आती। ठीक है, समझ गए ना आप? जी मैं समझ, ठीक है जी। इसलिए एक साल पूरा एक साल जो मुकम्मल हो गया उस पर ज़कात लागू होती है। ठीक है, ये कहते हैं, तो इसके बारे में मुफ्ती साहबान के क्या ख्याल है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब, मुफ्ती साहब फरमाइएगा। जी, ज़कात की 2 बुनियादी शर्तें हैं। एक तो ये है कि निसाब को पहुँचे वो माल या वो
سونا چاندی، تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ سال گزرے، اور سال جو ہے وہ قمری ہے، یہ بھی ایک واضح ہو جانا چاہیے، کیونکہ شمسی سال نہیں قمری سال، شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ قمری حساب سے ہیں۔ اچھا، وہ جب سال پورا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس مال آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، اس میں شروع سال سے آخر سال تک اس کے اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ ایک ایک رقم کا اندازہ کرے گا، اس کو کتنے سال گزرے ہیں، اس کو سال گزرے کہ نہیں، اس کو تو پھر ہاں جی اس کو لے کے چلیں گے آخر تک، یعنی وہ تناسب دیکھیں گے شروع سال سے آخر تک اس کے پاس کیسا رہا۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی رقم آئی تیسرے مہینے زیادہ بڑی رقم آئی، اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی تب ہوگی جب وہ سال پورا ہوگا اس کو۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ اگر ہم اس قرآن کے اور سنت کے اس اصول کو سمجھ لینا کہ جس مال پہ زکوٰۃ ہوگی لاگو سال گزرنے کے بعد، تو ایسے سمجھے پورا سال ہی لوگوں کو دینے دلانے کا کام جو ہے نا جاری رہے۔ سارے لوگ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ دینے لگ جاتے ہیں یا بنا لیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تقسیم ہوتا ہے، بعد میں لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال ہو، اور تو اس وجہ سے زکوٰۃ ہمیں اس تناسب سے دینی چاہیے جو جس کا بن رہا ہے۔ اب جیسے انہوں نے سوال کیا کہ ایک مال ہے اس کو ابھی سال نہیں گزرا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہینڈسم اماؤنٹ اگر ان کے پاس آتی ہے، اگر وہ ایک تسلسل ہے، جیسے کسی کی تجارت کی دکان ہے یا کوئی ایسا مال اسے رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کے پاس پیسے آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، تو اس وہ تناسب دیکھے گا شروع سے آخر سال تک اس کے پاس کتنا مال رہا، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دے گا۔ اچھا، بہت شکریہ۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں، یہ ہے کہ یہ مال کی دو قسمیں ہیں، ایک کہتے ہیں مال مستفاد جی، اور ایک ہے مال غیر مستفاد۔ بندے کو مال مستفاد اس کی بکریاں ہیں، اب ان بکریوں نے 40 بکریاں اس کے پاس ہے، 40 بکریوں نے مزید بچے جنم دیے، اچھا، اب وہ بکریاں زیادہ ہو گئی، بالکل ایسے۔ اچھا، جب زیادہ ہو گئی ہیں، اب چونکہ یہ مال مستفاد ہے، سال کے اندر اسی سابق مال کا ہی نتیجہ ہے، تو اب اس کا اسی کے ساتھ ہم ملائیں گے، اس کے ساتھ ہی ملائیں گے، اور زکوٰۃ سال کے آخر میں یعنی جو پہلا مال ہے اس کے سال کے ساتھ اس کو بھی ملائیں گے، اگرچہ یہ 6 ماہ ابھی ان کو ہوئے ہیں۔ تو ایک ہے غیر مستفاد مال، کسی کو میراث میں مال مل گیا ہے، کسی نے کوئی ہیبہ کر دیا ہے، اس تجارت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس کو مال حاصل ہو گیا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، تو اب اس کا الگ سے سال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اچھا، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد وسیم صاحب ہیں بہاڑی سے، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے، ہاں جی، اللہ کا شکر۔ آپ سب کو بہت بہت اللہ تعالیٰ زندگی دے، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے دن دگنی رات دگنی ترقی دے اللہ آپ کو۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ جی بہت شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کا۔ جی پوچھیے، ہاں جی، کیا پوچھنا چاہیں؟ میرا سوال یہ تھا، اگر دکان یا مکان رینٹ پہ دیا ہو تو اس کا جو کرایہ اگر 20,000 روپے ہے دکان کا یا مکان کا کرایہ 20,000 ہے، تو اس میں پہ زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، ریلیٹڈ ہی ہے جو ہمارا جو لاسٹ سوال تھا اس سے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ دکان ہے یا مکان ہے، بندے کا ایک مکان ہے، ایک سے زیادہ دکانیں ہیں، تو ان دکانوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں مکان دکانات، تو اب جو ہے یہ جو آمدن آتی ہے، 20,000 کرایہ ہے، 30,000 کرایہ ہے، کم و بیش ہے، اس پر ابھی سے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ پیسے دیگر پیسوں کے ساتھ ملائے جائیں گے، اور جب نصاب کو پہنچے، اس نصاب کو پہنچنے کے بعد پھر ان کا سال شروع ہوگا۔ مثلا 20,000 ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا 20,000 ہے، مکان کا بھی کرایہ گیا، دکان کا بھی کرایہ گیا، تو یہ 40 ہو گئے۔ ابھی یہ نصاب کو نہیں پہنچے۔ نصاب کو کب پہنچیں گے؟ یہ 995 گرام چاندی، جس کا تقریباً 51 یا 52 تولے، 52.5 تولے چاندی یہ بنتا ہے۔ تو اس کی جو قیمت ہے، جیسے کہ آج چاندی کی جو قیمت ہے وہ 3400 روپے ہے،
ہاں جی فی تولہ 3400. ہاں جی. تو اب یہ 52 تولے 52.5 تولے کی قیمت لگائی جائے تو جتنے پیسے اس کے بنتے ہیں تقریباً 1,85,000 کم و بیش. تو یہ جو قیمت ہے یہ نصاب ہے. اب یہ 20,000 ملاتے 185 کو پہنچ گئے. یہاں سے ان کا سال شروع ہو گیا ہے. اچھا اگر اور پیسہ ان کے پاس ایک اگر دکان ہے اس کے معاملے میں نہیں، ایک ہے 20 دکانیں ہیں لیکن ان کی آمدنی جو آ گئی نصاب پہ پورا اتریں گے پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگین کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت بہتر پروگرام ہے. اللہ آپ کو اور مفتی صاحب کو جزائے خیر دے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کی نیک تمناؤں کا. میں سندھ کے شہر خیرپور سے بات کر رہی ہوں، مسز فیروز. جی بہت شکریہ، آپ نے کال کی، آپ نے اپنی نیک جو تمنائیں ہیں ہمارے لیے، دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایسی آپ کی جو محبت ہے ماشاءاللہ، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، انگیجمنٹ ہے آپ کی الحمدللہ، ہمارے لیے باعث فخر ہے. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. اللہ جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اصل میں مفتی صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو اس میں رکعتیں بھول جاتی ہوں کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں اور کتنی رہ گئی ہیں، اور سجدہ اور رکوع بھی بھول جاتی ہوں. بہت مہربانی کے ساتھ بتا دیں کہ میری نماز ہو جائے گی. اچھا جی، بہت شکریہ. مسز سروز خیرپور سے تھیں، آپ نے کال کی، شامل ہوئی. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھے، ماشاءاللہ دین سے محبت اور اپنے نمازوں کی فکر، جی بالکل یہ اس میں سے ہے. تو اصل میں ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا بڑے ہی شاندار، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو کہ اس سے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 یا جو بھی، تو اس میں یقین پہ بنیاد رکھ لیں. مثلا ان کو آتا ہے نا، میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو یہ 2 پہ بنیاد رکھ لیں اور باقی نماز ٹھیک کریں. اچھا جی ٹھیک. اسی طرح سجدے، رکوع، اس میں کوئی بھی آتا ہے، ان کو خیال ہے نا رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا، تو یہ سمجھے نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ رکوع کریں. لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں اگر یہ ایسے ہی وہم کا شکار ہوں گی یا بھول کا شکار ہوں گی، پھر وہ نماز میں وہ سکون نہیں ملے گا. سب سے پہلے یہ چاہیے کہ نماز کی طرف پوری متوجہ ہوں، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے، توجہ ہو، اور یہ ذہن میں ہو کہ کس ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے یقین اور توکل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کے سامنے تم ایسے کھڑے ہو گویا کہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہو. اگر ایسی کیفیت نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو جب اتنا بڑا احساس ہو نا، جیسے اب وہ ہمارے ساتھ محو کلام تھیں تو ان کو ہر چیز یاد ہے کہ ہمارا پروگرام اچھا ہے، بہتر ہے، تو یہ توجہ کی وجہ سے یہ چیزیں کافی حل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ یقین پہ بنیاد رکھے اور اسی پہ بنیاد رکھ کے اپنی نماز کو مکمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس بارے میں میں ایک اضافہ کرتا ہوں. بعض اوقات نا یہ نظر کی وجہ سے یا جو ہے نا جادو یا حسد کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی نا بندے کا یہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی فیکٹر ہے. بالکل، یہ جو ہے نا نظر لگ جاتی ہے، پھر بندے کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی جادو کر لیتا ہے، کوئی اس طرح نا کوئی حسد کی بنیاد پر. ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ بندہ یہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں، ہاں جی بالکل ایسے، یہ بالکل نہایت توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ پڑھا کریں. اور اسی طرح آخری جو صورتیں ہیں 3، وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، اسی نیت سے پڑھے کہ مجھے اگر نظر لگی ہے یا حسد ہے یا کسی کو کوئی جادو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. سورہ بقرہ کی تلاوت زیادہ کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہوپ فلی جو جنہوں نے کال کی آپ کو جواب مل چکا ہوگا. اگین ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد آصف صاحب ہیں شیخ پورہ سے. ہاں جی محمد آصف بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی پوچھیے. محمد آصف بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر والیوم بند کر دیں گے آسانی ہوگی آپ کے لیے. کم کر دیے میں نے، بہت زیادہ کم کر دیا. جی پوچھیے. محمد آصف بات کر رہا ہوں شیخ پورہ سے. جی جب سے میں نے سر، میرا ایک سوال ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت لے کر آج تک بیماریاں جو سی ہیں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. ایک سے نکلتا ہوں دوسری میں پڑ جاتا ہوں، ایک سے نکلتا ہوں دوسری میں. 6 میرے اب تک 6 پریٹ ہو چکے ہیں. آنکھوں کا مسئلہ ہے، کم سے کم نظر آتا ہے، دوسری سے نظر آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میری رہنمائی کروا دے کہ میرے اتنا کیا ایسا کروں جو اب بیماریاں بھی
میرے کم سے کم مسئلے بھی بہت بنے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محمد آصف صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. مفتی نعمان فاروقی صاحب مفتی صاحب فرمائیے گا ذرا. اللہ اکبر. پہلی تو یہ بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے جی, من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشکل میں ڈالتا ہے, اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضی ہے میرے ساتھ. آپ دیکھیے سیدنا ایوب علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کس قدر مشکل سے گزرے. بالکل. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکالیف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء, اشد الناس بلاء الانبیاء, کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جو تکالیف آئیں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو آئیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بڑے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں, اس کے اثرات نہ اولاد کو جھیلنے پڑتے ہیں. یہ بات کچھ ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے. وہ ایسے کہ اس کا تجربہ مجھے ہوا کہ میرے جاننے والے ہیں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میری صحت بھی ڈاؤن رہتی ہے اور آگے جو میرا بیٹا ہے اس کی بھی ایسے. تو اس کی وجہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی بات ایسی کہہ دی تھی کسی مجمع عام میں, تو اس کی تو نہیں سزا ہمیں مل رہی. اور لوگ خود بھی فیل کرتے ہیں کہ یہ جو بڑی بات منہ سے نکلی ہے نا, اس کے نتائج دور تک جائیں. جیسے نیکی کے اثرات دور تک رہتے ہیں, اسی طرح دیگر جو برائیاں ہیں ان کے اثرات بھی کچھ نہ کچھ رہتے ہیں. تو ان کو زیادہ استغفار کی طرف بھی آنا چاہیے کہ اگر, اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں, یعنی یہ بڑا اچھا ہوگا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, ان کی بخشش کی دعا اگر وہ حیات ہیں تو بھی, اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں یہ دعا صرف فوت شدگان کے والدین کے لیے نہیں, وہ حیات ہوں پھر بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ان کے لیے. تو یہ ایسی دعائیں بھی کریں کہ ان سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, تو ان کے لیے آسانی ہوگی. دیکھیے بنی اسرائیل جو تھے, یہ بنی اسرائیل جو عہد نبوی میں تھے, ان پہ تو وہ احسانات نہیں تھے نا جو بنی اسرائیل وہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, کہ جو تم پہ کی. اس کا مطلب ہے جو بڑوں پہ نعمتیں ہوتی ہیں وہ ان پہ بھی ہوتی ہیں. تو یہ وہ جو سورہ احقاف کے اندر دعا ہے نا, وہ یاد کریں. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. یہ دعا جو ہے نا اس کو اپنا معمول بنا لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے انہیں ضرور نکالیں. جی مفتی صاحب, آپ کے جو جواب دیا اور جو رہنمائی دی, اس میں سے مجھے ایک پوائنٹ جو مجھے نظر آیا کہ جو ہم بڑے بڑے بول منہ سے نکالتے ہیں, بہت نارمل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کہتا ہے جی مجھے موت آ جائے, میں ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. جی بلکہ بعض اوقات ایسے کہہ دیتے ہیں, اپنی اولاد کے خلاف کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے اگر میں غلط ہوں یا ایسے. تو ایسی باتیں کی ہوئی نا, وہ بندہ تو چلا جاتا ہے, یا ہو بھی تو بچوں کے لیے وہ نا ایک مشکل پڑ جاتی ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھلا تدعوا علی انفسکم, کہ اپنے خلاف, اپنی اولاد کے خلاف یا اپنے خلاف بد دعا نہ کرو, بد دعا نہ کرو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. جو ہمارے سوالات ہیں مفتی صاحب واٹس ایپ پہ ان کی جانب بڑھتے ہیں. ریسیو ہوا جی, پوچھا گیا ہے مفتی عبدالعلی خان صاحب. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ اگر بچے کو اپنے والدین کے خلوت کے لمحات دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہو تو وہ کیا کرے, اور اس جرم کی شناخت بتائیے گا مفتی صاحب. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے متعلق بالخصوص یہ بتا دیا ہے کہ 3 اوقات ہیں کہ ان میں تمہارے جو بچے ہیں یہ بھی آئیں تو اجازت طلب کر کے آ جائیں. اچھا. بغیر اجازت کے وہ آپ کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک وقت ہے عشاء کے بعد, دوسرا وقت ہے فجر سے پہلے کا وقت, اور تیسرا وقت ہے ظہر کا وقت جو قیلولہ کرتے ہیں. اور عرب میں یہ دستور تھا, اب بھی بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ظہر کے وقت قیلولہ کرتے ہیں. تو ان 3 اوقات میں میاں بیوی کے خلوت کے لمحات ہوتے ہیں. ان لمحات میں لازم ہے میاں بیوی پر کہ وہ دروازہ بند رکھیں, کھڑکی بند رکھیں, اور کوئی اس طرح کا شگاف یہ نہ چھوڑیں جس سے باہر کے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہوں. تو یہ جو بچہ ہے وہ تو بچہ ہے,
اب بچے کو یہ اس طرح کا یعنی کہ چسکا جو پڑ گیا ہے، ظاہر ہے کہ والدین کی وہ کوتاہی اور والدین کی غلطی کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، تو یہ والدین پر ہی لازم ہے کہ وہ اس کا سدباب کرے۔ اور اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، اور بچوں کے درمیان، بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت بھی نہ کریں جس سے ان کے اندر یہ اس چیز کی جو ہے نا ایک توجہ ہو جائے کہ یہ میاں بیوی کیا کرتے ہیں، میرے ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ اس بوسہ دینا لینا اس طرح بچوں کے سامنے یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ باقی یہ شنیع فعل ہے۔ اب یہ شنیع فعل جو ہے نا، اس کے اندر کوتاہی کون کر رہا ہے؟ یہ ماں باپ ہی کر رہے ہیں اس بچے کے۔ لہذا بچے کو ہم کیا کہیں گے، وہ تو بچہ ہے۔ تو لازم ہے اس میاں بیوی پر کہ وہ ان چیزوں کا نہایت احتیاط سے کام لے اور سدباب کریں۔ تو یہ لازم ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حیا کا تقاضا ویسے یہ بھی ہے کہ وہ بچہ بھی اگر بالفرض اس نے کچھ ایسا دیکھا ہے تو وہ شرم سے وہ یعنی آگے نہ بڑھے۔ بالکل۔ ہاں جی، اگر ایسا ہو بھی جائے کوئی بعض اوقات ظاہر ہے گھروں میں رہتے ہو کچھ، تو اس کو چاہیے کہ شرم و حیا کا پیکر بنے وہ، اور آئندہ اس قسم کے اقدام سے بچے۔ جی بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ہماری بہن ہیں نرگس صاحبہ ہیں، یہ لاسٹ پروگرام کے جو کچھ ایک دو سوالات تھے یوٹیوب پہ پوچھے گئے وہ رہ چکے تھے، ان کو ایڈ ذرا کرتے جائیں۔ نرگس صاحبہ مفتی صاحب انہوں نے لکھا تھا کہ ایک سوال ہے، مفتی صاحب ان کی جانب بڑھیں گے، پہلے ہمارے پاس لائیو کالر۔ جی جی ان کا زیادہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، لگتا ہے کالر ڈراپ ہو چکے ہیں، کال اس وقت ڈراپ ہو چکی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نماز میں نا مجھے بہت ہی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور سمجھ نہیں آتا مجھے کہ میں نے کتنی نماز پڑھی ہے اور کس طرح سے پڑھی ہے، تو اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ اور کب کپاہٹ ایسے عجیب سی طبیعت ہوتی ہے میری۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب فرمائیے گا ذرا۔ جی ایسی کیفیت عموماً یہ ہے بھول چوک سے، اختصار کے ساتھ مفتی صاحب، ٹائم ہمارے پاس بھول چوک سے زیادہ معاملہ ہے یہ بڑا۔ تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ شیطانی طاقتیں نا جب بھی کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے آس پاس جمع ہو جاتی ہیں، اس کو تنگ کرتی ہیں، تو یہ اس میں سے لگ رہا ہے۔ تو یہ آخری 3 صورتیں زیادہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہیبت ہے اور اس کی جو محبت ہے وہ اپنے دل میں بسا کے رکھیں، انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود رہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی، ہم دونوں مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون